ہاں جی، تو آج ہم جاننے والے ہیں تشدید کا تعارف، یعنی تشدید کس کو کہتے ہیں اور جس حرف پر تشدید آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں، اور تشدید کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو ماشاءاللہ سے آج ہماری تختی نمبر 12 شروع ہونے والی ہے، جس کا نام ہے تشدید۔ جس کا نام کیا ہے؟ تشدید۔ ہاں جی، آج کے سبق میں پہلے ہم تھوڑی سی تاریخ بیان کریں گے کہ تشدید کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تشدید کس کو کہتے ہیں، یعنی 3 دندانے والوں کو، یعنی جس کے 3 دندے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، اس کے کیا ہے، 3 دندانے ہیں، 1 2 اور یہ 3۔ ہاں جی، 3 دندانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ جس کے 3 دندے بنے ہوئے ہوں گے اس کو تشدید کہیں گے۔ ہاں جی، دوسرا سوال یہ بنتا ہے تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں، کہ جس حرف کے اوپر یہ شد ہوگی، تشدید ہوگی، اس حرف کو کیا کہیں گے۔ اس شد کی آنے کی وجہ سے اس حرف کا نام کیا بن گیا؟ مشدد۔ اس حرف کا نام کیا بن گیا؟ مشدد، یعنی اس کا نام تشدید ہے۔ یہ تشدید اس با کے اوپر آنے کی وجہ سے اس با کو اب ہم کیا کہیں گے؟ مشدد۔ یہ شد ہے اور یہ کیا ہو گیا؟ مشدد۔ ہاں جی، اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشدید والا حرف جو ہوتا ہے وہ کتنی بار پڑھا جاتا ہے، یعنی جس حرف کے اوپر یہ شد آ جاتی ہے، یہ تشدید آ جاتی ہے، وہ حرف جس کے اوپر آئے گی تو اس حرف کو کتنی بار پڑھا جائے گا، وہ حرف کتنی بار پڑھا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حرف 2 بار پڑھا جائے گا۔ ہاں جی، کس طریقے سے پڑھا جائے گا، یعنی وہ اب پڑھ کے دیکھتے ہیں، کہ یعنی ایک دفعہ پہلے بتانے میں بتاتے ہیں، پھر اس کو پڑھ کے بعد پھر پڑھنے کے لحاظ سے بھی بتائیں گے۔ ہاں جی، اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے، کہ ایک بار تو یہ ہوگا کہ یہ اپنا حرف جو ہے نا، یہ جو شاد آنے کی وجہ سے یہ اپنے پچھلے زبر حرف کے ساتھ ملتے ہوئے پڑھے گا، پھر یہ اپنی حرکت پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے مرتبہ تو یہ کیسے ہو، ایک مرتبہ تو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ ملے گا، یہ جو اپنے سے جو پہلے والا اس کا متحرک حرف ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، پہلے تو یہ اپنے متحرک حرف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ ملے گا، اس کے بعد یہ اس کی اپنی زبر لگی ہوئی حرکت لگی ہوئی ہے، وہ پھر وہ یہ اپنی حرکت پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے یہ 2 دفعہ پڑھا گیا ہے۔ ہاں جی، پھر اس سے آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہوگا۔ پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ یہ تھوڑا سختی کے ساتھ اور جماؤ کے ساتھ پڑھ جائے گا، سختی بھی ہوگی اور تھوڑا سا جماؤ، یعنی تھوڑا سا ہٹ کے رک کے پڑھیں گے، رکائیں گے تو تھوڑا سے رکیں گے، اس کے بعد اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب ہم پڑھنے کا انداز تو ہم نے سوال جو آپ سارے کر لیے، اب ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے لحاظ سے کس طریقے سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم جی، پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ اپنے یہ جو پچھلے والا متحرک حرف ہے اس کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے؟ پچھلے والا حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے تو یہ الف ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر زبر سے پیش الف کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اب اس الف کے اوپر کیا لگی؟ حرکت زبر لگی ہے، تب اس حرکت کی وجہ سے یہ الف کو کیا بنا دیا؟ حمزہ بنا دیا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ حمزہ کے ساتھ ملاتے ہوئے کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، ہم نے کیا کہا تھا کہ سختی کے ساتھ بھی اور جماؤ کے ساتھ بھی۔ اب ہم نے یہاں پہ رکنا ہے، جمنا ہے، کیسے؟ اب آواز کو دبا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد با زبر با، اب با، کیسے؟ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔
ہاں جی، یہ تو پہلے 3 حرف سے، جس کے پہلے جو متحرک حرف تھا اس کے اوپر زبر ہے. اب اس سے پہلے یعنی مشدد جو ہے حرف، اس سے پہلے زیر آگے، اب ہم زیر والے حرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با زیر اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو. حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با. حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با پیش اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو. حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن. ہاں جی، یہاں پہ آپ نے تنوین کا خیال کرنا ہے. دیکھیے تنوین کے بعد آگے کیا ہے، حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے اب ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ تا زیر ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ تا پیش ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو. حمزہ تا زبر ات، تا دو زبر تن، ات تن. حمزہ تا زبر ات، تا دو زیر تین، ات تین. حمزہ تا زبر ات، تا دو پیش تن، ات تن.
اتن 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 حمزہ تا زیر ات تا دو زبر تن اتن حمزہ تا زیر ات تا دو زیر تن اتن حمزہ تا زیر ات تا دو پیش تن اتن 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 حمزہ تا پیش ات تا دو زبر تن اتن حمزہ تا پیش ات تا دو زیر تن اتن حمزہ تا پیش ات تا دو پیش تن اتن 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 اتن۔ ہاں جی ماشاء اللہ سے آج ہماری تفسیر نمبر 12 شروع ہوئی ہے، اس کا آج ہم نے پہلا سبق پڑھا ہے، تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہوگا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔